وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تجسسوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک جو تلاوت کی گئی آیات ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیات طیبات کو صحیح سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے کہ یہاں بھی سرخرو ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہو سکیں۔ رب کائنات نے انسان کو تخلیق فرما کر ان کی اجتماعیت، ان کی معاشرت، مل جل کر رہنا، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کے لیے کچھ رہنما اصول مہیا فرمائے ہیں تاکہ نہ صرف ایک اچھی سوسائٹی وجود میں آئے بلکہ ایسے لوگ مل جل کر پیار محبت اتحاد اتفاق کے ساتھ
زندگی بسر کریں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے وہ خیر خواہ ہوں۔ اور اس حوالے سے اللہ پاک نے سورہ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے بچو، بہت گمانوں سے بچو، کہ ان بعد الظن اسم، کہ بے شک بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، عیب جوئی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تمہیں یہ گوارا نہیں، تم اسے ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا ولا تجسسوا، تم عیب تلاش نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو۔ آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کے اوپر کس حد تک عمل کرتے ہیں، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس شخص کے لیے کیا خوشخبری اور بشارت ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا سزا ہے۔ اور ہمیں اس حوالے سے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جان لیجئے کہ عیب جوئی کرنا، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، یہ کسی بھی خاندان کے افراد کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے، کسی بھی ملک کے رہنے والوں کے لیے امن و سکون کا باعث نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے جو اس بات پر پابندی لگائی ہے تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم اور دانا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی عمل کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جب خالق کائنات جو سب سے بڑا دانا ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے زیادہ عقل یعنی عقل کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، تو اس خالق و مالک نے جو عیب تلاش کرنے پر پابندی لگائی ہے تو یہ کسی بھی طور پر بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ کے اوپر
ایمان رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب قرآن مجید کی جو دیگر تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ اور جو اس کا پس منظر اور پیچھے جو پچھلا حصہ ہے اور جو اگلا حصہ ہے اس کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو یہ اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اکثر گمان کرنے سے بچو۔ ہماری تمام تر جو باتیں ہیں الا ماشاء اللہ یا اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ گمان پر مبنی ہوتے ہیں، ان میں تحقیق کم ہوتی ہے، یقین کم ہوتا ہے، بس گمان کے اوپر ہی ہم فتویٰ صادر کر دیتے ہیں اور حکم لگا دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں کے اندر یہ بیماری ہے یا اس کے اندر یہ کمزوری ہے۔ تو فرمایا کہ تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، گمان نہ کیا کرو، یعنی یہاں گمان کرنے سے مراد ہے برا گمان کرنا، اچھا گمان کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ظن المؤمنین خیرا، یہ حکم ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، تو لوگ بھی اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ بھی اس کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے اپنے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، جیسا وہ مجھ پر گمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لہذا رب کے معاملے میں بھی ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے، اور بندوں کے معاملے کے اندر بھی اچھا گمان کرنا چاہیے، اور برے گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ یہ جاسوسی کیا ہے؟ دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا، دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا، دوسروں کے اندر پائے جانے والے گناہوں کو تلاش کرنا، اور گناہوں کو چن چن کر تلاش کر کر کے اس کی پھر تشہیر کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ گناہوں کی تشہیر کرنے کے حوالے سے بھی پابندی لگائی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کیا کرنا؟ وہ چاہتے ہیں کہ برائی کو، گناہ کو تلاش کر کے پھیلایا جائے، اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ فی الذین آمنوا، اور ایسے لوگوں کے اندر کہ جو صاحب ایمان ہیں، ایسا معاملہ وہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو برائی کو، گناہ کو نمایاں کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، عام طور پر ہم اپنے
معاملات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر بھی کچھ ایسی غیر شعوری طور پر بھی کچھ برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا کہ جب وہ عام ہو جاتی ہے، جب وہ برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کو جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا جاتا ہے اور اس برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ جو رویہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب کرتے ہیں جی، سب میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی رسم و رواج ہیں جو بالخصوص عریانی اور فحاشی کے حوالے سے ہی ہوں، دیکھ لیں، پردے کے معاملات کو دیکھ لیں تو دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ ایسے مسائل، ایسے معاملات، ایسی چیزیں، ایسے جو رسوم و رواج بن جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور پھر اگر اس برائی کو مزید آگے پھیلانے کے لیے یا کسی بھی چیز کی بنیاد، اگر ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی جائے کہ جو برائی کے اوپر مبنی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ایک واضح فرمان ہے کہ جو جیسے الدال علی الخیر کفاعل ہی ہے نا، کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ کسی کو نیکی کی کوئی بات بتا دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو جتنا اجر اس کرنے والے کو ملتا ہے وہ بتانے والے کو بھی مل جاتا ہے۔ جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کو نیک رستے کے اوپر لگا دیتا ہے تو وہ لگانے والا بھی اس نیکی کے کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی جتنا اجر اس کو ملتا ہے اتنا اس کو بھی مل جاتا ہے۔ اور دوسری طرف قصہ حابیل اور قابیل کہ جناب قابیل نے حضرت حابیل کو جو قتل کیا، اور یہ تاریخ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک جو بھی یہ عمل کرے گا، یہ گناہ کا عمل ہے، حرام عمل ہے، تو اس کا جو حصہ ہے وہ قابیل کے کھاتے کے اندر بھی پہنچے گا، جائے گا، کیونکہ اس نے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو کوئی برائی کا آغاز کرنے والا بھی، جس طرح نیکی کا جو تعلیم دینے والا ہے یا اچھی کوئی بات شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر پھر بعد میں عمل ہوتا رہتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ برائی کا آغاز کر لینے والا بھی اس برائی کے اوپر جب عمل ہوتا رہتا ہے تو اس کو اس کا وبال جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ برائی کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا، کہ جو کوئی تم میں برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے فلیغیرہ بیدہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ طاقت رکھتا ہے، اگر اس کے پاس یہ قوت اور اختیار ہے کہ وہ اسے روک سکتا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے یعنی طاقت سے روک لینا چاہیے۔ اور اگر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، قوت اور اختیار اس کے پاس نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر وہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر کم از کم اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھے۔ ہاں، ہم تو اس درجے کو بھی جو ہے وہ بلا رہے ہیں کہ جب برائی عام ہو جاتی ہے ہم اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، تو پھر دل میں بھی کم از کم یہ ہے کہ وہ برا سمجھے کہ یہ برائی ہے، برائی کو برائی تو کم از کم سمجھے
اور ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، جان لو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم غور و فکر کریں، کیا ہم اس کمزور ترین درجے کے اوپر فائز ہیں، اس پر بھی فائز ہیں یا نہیں ہیں؟ تو فرمایا جو یہ چاہتے ہیں کہ برائی کو عام کیا جائے، اور فی الذین آمنوا، ان کے اندر کے جو ایمان والے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں، آخرت کے اندر بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ عذاب علیم کس قدر سخت ہوگا۔ لہٰذا برائی کے حوالے سے چھپانے کا حکم ہے کہ اگر برائی نظر آ جاتی ہے، کسی کے اندر عیب ہے، اور کون عیب سے خالی ہے؟ عیب تو ہر شخص کے اندر ہے، اور انسان جو ہے جہاں اس کے مختلف مادہ ہے، اشتقاق ہیں کہ یہ کس سے بنا ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ نسیان سے بنا ہے، بھول جانا، بھول جاتا ہے۔ لیکن بھول جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھول کر کوئی گناہ ہو جائے، اس سے بندہ تائب ہو جائے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والا، جو گناہ کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی معافی طلب کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ بالکل دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے عیب تلاش کرنا اور پھر عیب گوئی، یعنی اس کو بیان کرنا، ان دونوں کی مذمت کی گئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے اندر اس بات کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کے اندر جو کمزوری ہے، کمی ہے، جو گناہ اس سے کوئی ہو گیا ہے تو اس کو وہ چھپاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو کہ جو چھپانے والا ہے، کسی کے راز کو چھپاتا ہے، کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے اور عیاں نہیں کرتا، اس کو ذلت آمیز مقام تک نہیں آتا، یعنی اس کی تذلیل کا باعث نہیں بنتا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات اس بندے کی پردہ دری کرے گا، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کہ عیبوں کو چھپانے کی یہ جو نیکی ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کے عیبوں کو اچھالتا ہے، ان کو تذلیل کرتا ہے، ان کی ذلت آمیز زندگی بنانے کے لیے، زندگی اجیرن کرنے کے لیے، اور یاد رکھیں اس سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو کسی قوم یا دین اسلام کی کو نقصان پہنچانے والے وہ نہیں ہیں، وہ عیب ہیں لیکن ذاتی حیثیت سے ہیں، جس کا نہ ملک کو نقصان ہے نہ قوم کو نقصان ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو پردہ دری کرنا، اس کو چھپانا، یہ اس عیب کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے یا ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ دین کو نقصان پہنچتا ہے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کو نقصان پہنچتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے،
تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس کی بے کنی کے لیے آدمی خاموشی اختیار کر لے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ مسلمہ بن مخلد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرا جو ہمسائے ہیں وہ شراب نوشی کرتے ہیں، کیا میں ان کے خلاف پولیس کے پاس جا کر ان کی رپورٹ کروں، ان کی شکایت کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ کہا کہ میں کئی دفعہ ان کو سمجھا بجھا چکا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں سنتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی شکایت نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کہ جب خالق کائنات نے اس کے کسی عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ کو 100% یقین ہے یا آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ برا ہے، برائی کرنے والا ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے اچھا بن کر آ رہا ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے کم از کم آپ کی حیا کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے تو اچھا بن کے آ رہا ہے، آپ اس کے عیبوں کو دہرائیں اور اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں۔ اتنا کم از کم لحاظ کر لیا جائے کہ اس نے آپ کی تو عزت کی ہے، آپ کے سامنے وہ حیا کرتے ہوئے اچھا بننے کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس کی اس صفت کو جو ہے وہ اگنور نہ کیا جائے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ برائی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایسے معاملات کہ جن کا تعلق دین اسلام کی عزت، ملک و قوم کے نقصان کے ساتھ ہو، ایسے عیب کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں خاموش رہنا جو ہے وہ ظلم ہے۔ کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے ملک پاکستان یا اپنے وطن عزیز کی کسی ایسی چیز کو استعمال کر رہا ہے جو ناجائز طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کی تحفظ اور اس کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اس جرم کو چھپانا یا اس کی معاونت کرنا یا اس کے اوپر پردہ پوشی کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا۔ آپ کا ہمسایہ بجلی چوری کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ اس کی شکایت نہیں کر رہے کہ پردہ ڈالنا چاہیے، نہیں، یہ پردہ پوشی نہیں ہے، یہ قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ جو بوجھ ہے وہ باقی عوام الناس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جو نان شبینہ سے بھی ترستے ہیں، جن کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہوتی، وہ بجلی کا بل پتہ نہیں کس طرح سے ادا کرنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کی میٹر بھی کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص ایسی املاک کہ جو قوم کی ہیں، ملک کی ہیں، ان کو نقصان پہنچا جا رہا ہے، اور آپ اس حوالے سے کہیں کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، یہ وہ نہیں ہیں۔ ایسے عیوب کہ جن کا تعلق انسانی ذات کے ساتھ ہے، اس کی اپنی ذات کی حیثیت کے ساتھ ہے، ایسے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس کی بھی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے۔ اس اعتبار سے کسی کے حوالے سے کوئی عیب بتانا یہ نقصان کا باعث ہے کہ جو آج کسی کی پردہ دری کرے گا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ عیب کہ جو اس کی اپنی ذات کے اندر پایا جا رہا ہے، اور اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کہ اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے دوسروں کو وہ بیان کرنا، اس کی عدم موجودگی کے اندر بتانا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تاکہ لوگ اس کی انسلٹ کریں، اس کی عزت جو ہے وہ خراب ہو جائے، اس کا جو ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، اس کو نقصان پہنچے، اس کی عزت کو، ساکھ کو نقصان پہنچے۔ اس غرض سے اگر کسی کی کوئی برائی جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے اس کو اگر بیان کیا جاتا ہے تو یہ غیبت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، لہٰذا کسی کے عیب کو بھی غیبت کے طور پر بیان نہ کرو۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات کہ اگر اس نیت کے ساتھ آپ کسی کے عیب کی پردہ دری کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے اور آپ اس کے والدین کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ یہ اس سوسائٹی کے اندر جا رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اگر اس نیت کے ساتھ اس کے اس عیب کی آپ نشاندہی کرتے ہیں اور اس کے والدین کو بتا دیتے ہیں، بڑوں کو بتا دیتے ہیں، تو یہ غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک اصلاح کی غرض ہے۔ ایسے ہی بلا تشبیہ و بلا مثال اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس مشورے کے لیے آتا ہے کہ میں فلاں گھر رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، تو آپ کہیں کہ جی پردہ دری کا حکم ہے، لہٰذا پردہ پوشی کا حکم ہے، پردہ ڈالنا ہے۔ نہیں، اس نے آپ سے ایک مشورہ مانگا ہے، امانت ہے مشورہ بھی، آپ صحیح جو ہے وہ صورتحال اس کو بتائیں گے، لیکن اس کے اندر بھی یہ نیت نہ ہو کہ ان کا رشتہ نہ ہو، اس لیے کہ ان کے اندر جو خرابی پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر وہ اس کے باوجود معاملات اپنے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کر کے بات وہاں پر پہنچتی ہے کہ آپ کا ارادہ اور نیت کیا ہے وہ بات کرنے کی، اس عیب کو ظاہر کر رہے ہیں تو کس غرض سے، اور اگر چھپا رہے ہیں تو کس غرض سے، نیت کیا ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اور صحت مند ماحول پیدا کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ایک دوسرے کے حوالے سے خیر خواہی کے جذبات رکھنے چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتے ہوئے دوسروں کی مصیبتوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو کم کرنے میں لگا رہتا ہے، خالق کائنات اس کی مصیبت کو کم کر دیتا ہے، جو دوسروں کی مصیبتوں کو کم کر دیتا ہے، اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آخرت کی اس کی مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ لہٰذا اللہ کی بخشش کو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، دوسروں کی عیب جوئی نہ کی جائے، عیب گوئی نہ کی جائے، غیبت نہ کی جائے، اور بہتان تو اس سے بھی بڑا جو ہے وہ جرم ہے کہ جو کسی کے اندر عیب نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ گناہ پایا جا رہا ہے، یہ بہتان ہے، اور یہ اسم مبین ہے، یعنی بہت بڑا جو واضح جو ہے وہ ایک گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا